حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کہ یہ کلام رب کا نہیں، رب کی کسی مخلوق کا کلام جو تم سن رہے ہو، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ وسوسہ بھی دور کرتے ہوئے ہم رب کے دیدار کی تمنا کر لیتے ہیں۔ صاحب روح البیان نے یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ کلام اللہ کا نہیں، حالانکہ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ان کے رب کا کلام تھا۔ وہ نہیں جانتا کہ یہاں یہ کوئی وہ بندے نہیں کہ جو وسوسہ ڈالنے سے ان کا مقام گھٹے گا، یہ تو اور بڑھ جائیں گے۔ اس کا مقصد کوئی اور تھا کہ ان کے اس کلام کرنے میں شک پڑ جائے اور ان کو کوئی اور خیالات آنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر یہ کلام اس کا نہیں تو اب ہم اس کا کرتے ہیں دیدار، دیدار بھی ہوگا پھر کلام بھی ہوگا۔ دیدار میں پھر کلام بھی ہوتا ہے، بغیر کلام کے دیدار کیسا؟ جب دیدار ہو تو پھر کلام بھی ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قالا رب آرنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو رد نہیں کیا، اللہ ناراض نہیں ہوا اے موسیٰ جی یہ تو آپ بات عجیب کر رہے ہو، نہیں، بلکہ رحمت الہیہ جوش میں آئی تو ارشاد ہوا اے موسیٰ علیہ السلام میرے دیدار کا میں نے قانون بنایا ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی افتتاحی پروگرام ہوتا ہے، میرے دیدار پاک کا افتتاح نگاہ مصطفیٰ سے ہوگا۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ میرے دیدار کا افتتاح حضور کی آنکھوں سے ہوگا، جب حضور دیکھ لیں گے پھر ہر کوئی دیکھ لے گا۔ اب یہ دیدار اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، تو فرمایا ابھی ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کبھی نہیں فرمایا ابھی، یعنی ابھی وقت نہیں دیکھنے کا۔ اس پر قرآن پاک کا دوسرا جملہ بطور خاص دلیل ہے کہ فرمایا فسوف ترانی، ان قریب دیکھ لو گے، یعنی ابھی نہیں دیکھ سکتے تو ہم ایک طریقہ بتاتے ہیں، وہ طور پہاڑ ہے وہ ہماری تجلی کا بھی مرکز بن جائے، تمہاری نگاہ ناز کا بھی مرکز بن جائے، تمہاری نگاہ بھی اس پر ہو، ہماری تجلی بھی اس پر ہو، تو پھر تم اپنی نگاہیں اس پہ پہاڑ پہ رکھو، ہم تجلی ڈالتے ہیں، ہم تجلی ڈالیں گے تم نگاہیں ڈالنا، پہاڑ تمہاری تجلی، ہماری تجلی کا مرکز تمہاری نگاہ کا مرکز بن جائے گا۔ پھر وہ پہاڑ برقرار رہا، اس میں قوت ضبط مضبوط ہے وہ رہی، تو پھر آپ بھی فسوف ترانی، اس کے بعد پھر اے موسیٰ تم بھی دیکھ لو گے۔ اللہ تو جانتا تھا کہ پہاڑ میں اتنی طاقت نہیں جتنی موسیٰ علیہ السلام میں ہے، انسان کی طاقت پہاڑ کی طاقت سے زیادہ بتائی گئی، لیکن لوگ زمانہ یہی سمجھتا بڑے طاقتور پہاڑ ہیں اور بڑے بڑے پہاڑ بڑے بڑے طاقتور ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فَإِنِ اسْتَقَرَّ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، آپ پہاڑ کی طرف پھر دیکھیے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، پہاڑ اگر ٹھہرا رہا تو ان قریب پھر آپ بھی دیکھ لو گے، یعنی بالکل نفی نہیں کہ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ فسوف یہ فا تفصیلیہ ہے، یعنی اس کے بعد فوراً جب پہاڑ برقرار رہے گا تو پھر دیر نہیں ہوگی اے پیارے، بس پہاڑ کی برقراری کے فوراً بعد ہی ہم آپ کو اپنا دیدار عطا کر دیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف دیکھنے لگے۔ علامہ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اب حال یہ ہو گیا کہ رب نے فرمایا اے موسیٰ جی کہ تمہارے اور میرے درمیان وسیلہ بنے گا پہاڑ، کہ تمہارے دیکھنے میں ہمارے دکھانے میں وہ مرکزی نقطہ وہ وسیلہ بنے گا، تم اس کو دیکھو، ہم اس پہ تجلی ڈالیں گے، اور اگر وہ قوت ضبط اس کے اندر ہوئی وہ ٹھہرا رہا تو پھر ان قریب دیکھ لو گے۔ اب اللہ کریم نے اپنی انوار و تجلیات میں سے سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے سے بھی کم 70,000 حجابوں میں رکھ کے اس تجلی کو نازل کیا۔ سبحان اللہ۔
ڈائریکٹ نہیں ڈالی، 70,000 پردوں میں اس تجلی کو چھپایا اور پھر اس کو نازل فرمایا طور پہاڑ پہ، تو طور پہاڑ اس تجلی کو برداشت نہ کر سکا، اور قرآن فرماتا ہے کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، کہ جب وہ تجلی الہی کا نزول ہوا پہاڑ پر تو وہ اللہ کی تجلی کی وجہ سے پھٹ گیا، پاش پاش ہو گیا، برداشت نہ کر سکا۔ اب سوال یہ ہے، مفسرین نے، علماء نے لکھا ہے کہ جتنے بھی قیاس رائیاں اس واقعہ میں کی جائیں جن میں شریعت کی مخالفت نہ ہو، بڑے بڑے اقوال لوگوں نے لکھے ہیں کہ اس کا یہ حال ہو گیا، اس کا سرما بن گیا، وہ راکھ ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا، لیکن ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ پہاڑ کے 7 حصے ہو گئے۔ پہاڑ جو بڑا مضبوط پہاڑ تھا، دنیا کا سب سے بڑا بلند و بالا پہاڑ طور تھا، اور اس کے 7 حصے ہو گئے۔ 3 حصے اس کے وجود سے جدا ہوئے، سیدھے مکے پہنچے، اور 3 حصے جدا ہوئے سیدھے مدینے پہنچے، اور ایک حصہ وہاں ابھی بھی موجود ہے۔ مکے میں 3 پہاڑ ہیں، غار حرا، کوہ سبیر اور ایک اور پہاڑ ہے۔ یہ 3 پہاڑ اس پہاڑ کی وجہ سے یہاں آباد ہوئے، ان کو وہاں سے منتقل کیا گیا۔ اور غار ثور، یہ 3 پہاڑ ہیں، کوہ سبیر، غار حرا اور کوہ ثور۔ غار ثور جس میں حضور کی جلوہ گری ہوئی، یہ مکے کے 3 پہاڑ ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے راستے میں اس غار کے اندر 3 راتیں حضور قیام پذیر رہے۔ تو مدینے والے 3 پہاڑ ہیں، جس میں ایک اود کا پہاڑ ہے، یہ بھی اس پہاڑ کا حصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، پھر عالم وجد میں لفظ جو ترجمہ بنتا ہے وہ بے ہوشی کا ہے، وَحَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، لیکن مفتی احمد یار خان نے لکھا ہے کہ نبیوں کے لیے بے ہوشی بھی ٹھیک نہیں، نبی عالم وجد میں آ گئے۔ پھر مفتی صاحب نے ایک واقعہ لکھا، فرماتا ہے نبی تو ہوتے ہی نبی ہیں، ہم نے ولیوں کا حال دیکھا ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں گجرات میں ایک سائیں یوسف نام کے کوئی بزرگ ہوئے ہیں، تلاش کرنا کہیں ان کی قبر ادھر گجرات میں ہی ہے، میں نے آج ہی پڑھا ہے اور میں نے اب تلاش شروع کر دی ہے۔ سائیں یوسف علیہ الرحمہ، یہ مجذوب تھے، اور مفتی احمد یار خان لکھتے ہیں مجذوب میں اور سالک میں یہی تو فرق ہوتا ہے۔ مجذوب اللہ تعالیٰ کی جو انوار و تجلیات کی بارش سینہ مصطفیٰ پہ ہوتی ہے، وہاں سے پھر اس کے سینے میں ایک چنگاری گرتی ہے، وہ اپنے عقل اور حواس کو کھو بیٹھتا ہے، اور اسی تجلی میں وہ گم رہتا ہے، اسے کوئی خبر نہیں ہوتی جہان کدھر جا رہا ہے، وہ اسی تجلی میں وقت گزارتا چلا جاتا ہے، وہ مجذوب ہوتا ہے۔ اب لکھتے ہیں کہ مجذوب کی نہ بیعت کرنی چاہیے نہ اس کی تقلید کرنی چاہیے، وہ حالت جذب میں ہے، یا پار لگا دے گا یا راکھ بنا دے گا، اس کا کوئی حال نہیں۔ اگر وہ تجلی میں غلبہ آ گیا تو پھر وہ جلا دے گا، جو کچھ سامنے آئے گا اسے پرواہ نہیں ہوگی۔ اور فرماتے ہیں جتنے بھی جذب والے مجذوب ہوتے ہیں وہ طریقہ موسوی پہ فائز ہوتے ہیں۔ طریقہ موسوی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو تجلی اور آپ کی طبیعت مبارکہ کا غلبہ ان میں پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جو سالک ہوتے ہیں وہ طریقہ محمدی پہ فائز ہوتے ہیں۔ یہ سالک لکھ رہا ہے مفتی احمد یار خان، خود سالک ہے۔ فرماتے ہیں جو سالک کے درجے والے ہوتے ہیں وہ ایک تجلی نہیں، وہ ہر روز آنے والی کتنی تجلیاں انوار و الہی کی جو سینہ مصطفیٰ پہ جن کا نزول ہوتا ہے، اور وہاں سے وہ تجلی
حضور کے سینے سے ہو کہ وہ سالک کے سینے پہ آتی ہے، وہ ان کو پی جاتا ہے اور لیتا ڈکار بھی نہیں، کسی کو خبر نہ ہو جائے۔